یہ سب میرے کندھوں کے نیچے ہاتھ دے گئے او پترا اٹھو کہ میں کماؤں گا اور میرے بھائیوں اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں جاؤ بیٹھ جائیں تمامی احباب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ. اور زور نال بولے عرفان شاہ، عرفان شاہ سنیوں کا شہنشاہ، ہاتھ لہرا کے سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. للکار ہے، للکار ہے، اونچی آواز میں بولو للکار ہے، للکار ہے. ہمارے سے کیوں گھبراتے ہو بھائی؟ ہمیں جہاں روکو گے ہم رک جائیں گے، لیکن ان کے دلیل تو لاؤ. اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم امام ابو حنیفہ، امام حمام، امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، ابو الفقہا، مقنن اول دستور اسلامی کا مقنن، مقنن اول فقہ اسلامی کا مدون اول، فقہا کا تاجدار. تم اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے اور اپنے چند چھوٹے بھائیوں کی مجلسوں میں تم ان پر تنقید کرتے ہو. امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری پر تنقید کرتے ہو. امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ پر تنقید کرتے ہو. سیدنا امام دار الہجرہ امام سیدنا مالک بن انس بھی توہین کا مرتکب ہوتے ہو. مجھے خبریں پہنچتی رہتی ہیں اور پھر ہم سے توقع رکھتی ہو کہ ہم تمہارا ادب کریں. تم پوری امت کے شاتم ہو، تم گستاخ ہو ائمہ اعلام کے، تم بھونکتے ہو مصطفیٰ کے صحابہ کو. اور ابھی تو میں مباب کھولنا ہی نہیں چاہتا کہ صحابہ کے تم منکر ہو. کیوں؟ میں تو کوئی امام بخاری کا منکر ہوں، ان کو بھونکے تو میں اس کو نہیں چھوڑتا. تم کیا بات کرتے ہو؟ صدر الشریعہ کو بھونکے، صدر الفاضل کو بھونکے، امام احمد رضا کو بھونکے. ہمارے سر کا وہ تاج ہے، وہ تو بارگاہیں بہت اونچی ہیں جن کے لیے تم بھونکنا شروع کر دیا ہے تم نے. اور پھر ہم سے کہتے ہو کہ یہ بد اخلاق بڑے ہیں جی، کہ منہ پھٹ بڑے ہیں. میں نے کہا منہ پھٹ نہیں ہے، ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے جو آپ سب حضرات سے بات کر رہے ہیں تو آپ میں کیا کمال ہے؟ میں یار سنو نا، جو سرکار کا غلام ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اس سے جھک جھک کے ملتے ہیں. کیوں کہ وہ اپنا ہے. اور ملک العلماء علامہ بہاری کے لفظوں میں کہوں، وہ کہتے ہیں فقیر کی عادت ہے میں سنیوں کے عیب دیکھنے سے اندھا ہوں، ان کے عیب پر بھی نظر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس شفاعت کی سند ہے کہ اس کا عقیدہ تو درست ہے نا.
تو بے ایمانو، پوری ملت کے غدارو، تم ہم سے رعایتی نمبر جو مانگتے ہو وہ کس منہ سے مانگتے ہو؟ اپنی حالت دیکھو. یہ سبیل المومنین ہے اور سبیل المومنین کی پیروی لازم ہے. سبیل المومنین کا جو سرا ہم تک پہنچا ہے وہ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ حضرت محدث اعظم مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ. اس کے دوسرے سرے پر جا کے امام بخاری آتے ہیں. ہمارے اساتذہ محدث کبیر حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب ابن صدر الشریعہ، آپ کی حدیث مسلسل اولیت کے ساتھ آپ کی اجازت، تو صدر الشریعہ سے صرف ایک نسبت سے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ میرے شیخ الشیخ ہیں، اور مولانا فدا حسین رضوی کو میں لکھ کے انشاءاللہ دوں گا. صرف ایک نسبت سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مرویات جتنی احادیث کی جامع الاحادیث میں آپ نے فرمائی ہے ان سب کی اجازت آپ کو دیتا ہوں. یہ اعزاز ہے اس بات کا کہ ان مچھندروں کے منہ میں تم نے ہاتھ ڈال کے ان کے دانت توڑ ڈالے. اور بریلی کی اس کچھار کے یہ شیر، یہ جتنے بھی افرید بنتے پھرتے ہیں نا، ان کے جبڑے توڑ کے رکھیں گے. کیوں کہ بے ادبوں کو ادب سکھانے کا کام ہی تو امام احمد رضا نے بتایا. اور ہمارے ہاں انداز وہ نہیں ہے، ہمارے ہاں انداز حضرت عثمان غنی کا ہے. کہو نا سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو سرکار نے بھیجا، معتمد سفیر ہیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام سے بھیجا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو، سفیر بنا کے بھیجا. حضرت عثمان کے انداز دیکھو، ایسے پردہ کیا ہو. آپ کے چچا کا بیٹا حکم بن عاص کا بیٹا کہتا ہے عثمان کا اسلام میں مردوں کا بھی پردہ ہو گیا، پردہ کرتی ہو؟ فرمایا ہاں میں پردہ کرتا ہوں، مصطفیٰ کے بغیر کہیں کعبے پر میری نظر نہ چلی جائے. آج لوگ کعبے کے لیے پھرتے ہیں، جی کعبہ جانا ہے، کعبہ جانا ہے، کعبہ جانا ہے. میں کیا بکانیاں کعبے جا کے کی لینے، کعبہ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں جن کو مصطفیٰ نہیں دیکھتے. اور ہمیں تو عثمان غنی نے سکھایا کہ تیرے بغیر ساقیا لذت میں کشی نہیں. اور امام احمد رضا نے اسی کو کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ ہے حضرت عثمان کا مذہب. حضور ساتھ نہ ہو تو کعبہ بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کی موج ہو گئی، وہ پہنچ گیا، ہم یہاں بیٹھے ہیں حدیبیہ میں. نبی علیہ السلام کا یہ جملہ مبارک حضرت عثمان کے بارے میں، خدا کی قسم ہزاروں صفحات پر آپ کی سیرت لکھی جائے اس پر یہ جملہ بھاری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان ایسا لگتا تو نہیں، یعنی دیکھو آپ محبوب ہیں اور عثمان محب ہے، مگر محب کے دل پر محبوب کا کنٹرول دیکھو. فرمایا لگتا تو نہیں ایسا، اور سانو جاپتا تو نہیں وہ عثمان دی اکھ محمد تو بنا کعبہ تک سکے، میرا یار انج تے نہیں کر سکتا. میں مصطفیٰ دے اس اعتماد دے صدقے جاؤں. آنکھوں نہ سبحان اللہ، دین اس کا نام ہے.
ورنہ جناب کعبہ شریف تے کعبہ شریف ہے جانا کعبہ شریف وہ گئے ان کعبہ شریف کے پردہ کی تھی پردہ کی تھی پھر دن کعبے کو کعبے آواں گے تینوں تکاں گے پر جب تیرا بھی کعبہ آ رہا تھا کوئی کہتا تھا یہ دوران طواف کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھ حضرت عثمان دے رنگ تکو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں چودھری لوگ تھے یہ بنو امیہ کے ہیں نا ایک بدماش پڑپاٹا ڈھول جیلی شاہ وہ پہ کہ بنو امیہ کے ساری جڑی ہے نا جی اے بڑی منحوس ہے تے بڑے ملعون نے فلانی تفسیر اڑا دے بیٹھے نے او میں کیا اور ڈاکو زبان کتیا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے ہاتھ چاہ کے للکار ہے للکار ہے ہاتھ لہرا کے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سنیوں کا شہنشاہ سنیوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آنکھو گے جی انج کیوں جی بنو امیہ تے چنگی نہیں سی میں کہ میں بنو امیہ دا ٹھیکہ نہیں لیا نہ میں بنو امیہ دا وکیلا پر کتیا اوے اکھ پٹ کے تکو کہ سارے ملعون نے تے ام حبیبہ مصطفیٰ دے بستر تے کیویں آ گئی اور مومنہ دی ماں کیویں بن گئی اب سمجھنا تو آپ نہیں ہے نا پنڈی والوں بنو امیہ کے سردار کی بیٹی اگر یہ سارا بوٹا ہی لانتی ہے تو پھر یہ لانتی کوڑا مصطفیٰ کے پہلو میں کس طرح آیا جواب دے مجھے اس بات کا تو ٹھیکیدار ہے تو یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی بیوی ہے مومنوں کی ماں ہے اور ایمان میں درجہ یہ ہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا مدینہ آیا اور بیٹی کے گھر میں آیا بیٹی نے بستر سمیٹ دیا ابا اس بستر پر نہ بیٹھنا یہ معصوموں کے بادشاہ کا بستر ہے